بتائیے کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایسے من گھڑت قصوں کے پیچھے دوڑتے رہیں؟ اگر دوڑتے رہیں تو مذہب اسلام اور ان مذہبوں میں کیا فرق رہے گا جس میں کوئی بندر پہاڑ کو لے کر اڑ رہا ہے؟ اس قصے میں اور اس قصے میں کوئی زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام حقیقت پر مبنی دین ہے۔ نظر و نیاز عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نظر صرف اللہ کے لیے ماننی چاہیے، اور نظر ماننے کے بعد اگر اللہ کے لیے نظر مانی گئی ہے تو اس نظر کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ نظر اللہ کے سوا کسی اور کی مانی جائے تو یہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہوگا، اور جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بلاتا ہے، اور اللہ جس پر غصہ ہوتا ہے اسے اپنی جہنم میں پھینک کر چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے رجب کے ان کنڈوں میں جہاں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر مانی جا رہی ہے، وہیں پر غیر اللہ سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے، جعفر صادق کے وسیلے سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ وسیلہ میرے محترم بھائیوں صرف اور صرف 3 چیزوں کا جائز ہے، جس کا ذکر تفصیل سے اس سے پہلے کئی خطبوں میں کیا جا چکا ہے۔ وسیلہ ایک عبادت ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نیک بندے کو جو زندہ ہے دعا کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر غیر اللہ کو بطور وسیلہ پکارا جائے تو یہ شرک قرار پائے گا۔ مشرکین مکہ جن لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کی عبادت کے سلسلے میں کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اگر یہ معبود جعفر صادق ہوں، اللہ کے انبیاء میں سے ہوں، اللہ کے اولیاء میں سے ہوں، اللہ کے فرشتوں میں سے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر انہیں یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے تو میرے محترم بھائیو ایسی صورت میں یہ شرک قرار پائے گا، کیونکہ دربار الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسا جلیل اور ایسا عظیم القدر ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہاں پر کسی کو زبان حرکت دینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ شفاعتیں، سفارشیں ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے بس وہی اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے کی بدعتوں میں سے ایک عظیم بدعت جو بڑے دھوم دھام سے ہمارے مہینوں میں دیوالی کی شکل میں منائی جاتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ شب معراج ہے، جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ معراج حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، یہ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک عظیم القدر فضیلت ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، آپ نے بات چیت کی ہے، اور ایسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن دین اسلام میں ہر عمل خاص حکمت کے ساتھ ہوا۔ مؤرخین اس مسئلے میں شدید اختلاف رکھتے ہیں کہ معراج کس سال میں ہوئی تھی، کس مہینے میں نہیں، کس سال میں ہوئی تھی۔ پھر مہینے میں اختلاف ہے کہ کس مہینے میں ہوئی تھی، پھر تاریخ کا کہاں سے پتہ چلے گا۔ لیکن قریب ترین اقوال یہی بیان کرتے ہیں کہ معراج مکہ کے آخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری حالات میں ہوئی تھی۔ اکثر تاریخ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ معراج ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا آخری مرحلہ تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد 13 سال تک 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، لیکن آپ نے کبھی لیلۃ المعراج، شب معراج نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی، تابعین نے نہیں بنائی، ائمہ اربعہ نے نہیں بنائی، بلکہ 400 صدی کے بعد اس بدعت کا آغاز ہوا اور زور پکڑتا چلا گیا۔ آج اسے بقرعید اور رمضان سے زیادہ اہتمام کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ختم کرتا ہوں، فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معراج کے سلسلے میں شدید اختلاف ہے کہ کس مہینے میں ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، بعض کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض کا ماننا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ کس مہینے میں ہوئی اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں، کس سال میں ہوئی کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ اگر ثابت بھی ہو جائے تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اپنے آپ کو تمام بدعتوں سے پاک رکھو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے نبی کی سنتوں کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی سنتوں پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان اور سنت پر وفات عطا فرمائے۔